پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب غور سے سنیے گا، جب عیسیٰ پیدا ہو گئے تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا، ناجائز اولاد کہنا شروع کر دیا، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں نے فاحشہ، بدکار عورت کہنا شروع کر دیا۔ وہیں پر جب اللہ نے عیسیٰ کو اور مقام میں عرفت ادا کی، مقام رفعت بلندی جب عطا کی، تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں 3 خداؤں میں سے ایک ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں سراپا اللہ ہی، اور کچھ لوگ حضرت عیسیٰ سے اتنا جلن کرنے لگے کہ آپ کو باقاعدہ سولی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہی سارے سوالوں اور اعتراضات کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے کلام پاک کے اندر، سورہ نساء آیت نمبر 156 اور 157 میں۔ پورا واقعہ میں پیش کر دیتا ہوں مختصر انداز میں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ بیت المقدس کا جو مشرقی جانب تھا، مشرقی حصے میں بیت المقدس سے مریم علیہ السلام پردہ کر لی، جس طرح سے میری ماں اور بہنوں کے لیے پردہ لگا، اسی طرح سے وہ پردہ کر لی۔ پردہ کرنے کے بعد پردے کے اندر اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ جب وہ اللہ کی عبادت کرنے لگی تو فرشتہ جبرائیل انسان کی شکل میں آدم کا سیدھا حجرے شریفہ میں داخل ہو گیا، کوئی اجازت نہیں، سیدھا گھس گیا ان کا۔ مریم علیہ السلام نے جب دیکھا یہ اجنبی آدمی، وہ پہچان نہیں لیتے کہ یہ جبرائیل ہے، اب بوکھلا گئی، پریشان ہو گئی، یہ آخر اجنبی ہے کون، سیدھا گھس گیا، ڈر گئی، بدن کانپنے لگا اور اللہ کو یاد کرنے لگی، کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن، اے اللہ میں اس آدمی کو نہیں جانتی، یہ اجنبی ہے کون، نہ جانے کہاں سے آدم کا، اللہ میں اسے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اللہ میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مریم علیہ السلام فرشتہ جبرائیل کو نہ پہچان سکی، اللہ سے دعا کرنے لگی مولا اس آدمی سے میری عزت کی حفاظت کرنا، نہ جانے یہ آدمی آیا کہاں سے آئے۔ میرے پیارے بھائیوں آگے غور کریے، جب مریم علیہ السلام نے رب کو پکارنا شروع کیا تو جبرائیل امین بول پڑے مریم تم فکر نہ کرو، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں کوئی چلتا پھرتا عام آدمی نہیں ہوں، میں اللہ رب العالمین کا مقرر فرشتہ جبرائیل امین ہوں۔ مریم کہنے لگی پھر بتاؤ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ فرشتہ جبرائیل کہتا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ میں تمہیں لڑکا دے دوں، ان اللہ یبشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مریم علیہ السلام کمرے میں موجود ہے، جبرائیل امین بھی موجود ہے، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے۔ اب مریم اور جبرائیل کے درمیان بات چیت شروع ہو جاتی ہے، تم یہاں پر کیوں آئے؟ جبرائیل کہنے لگے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں، تم مجھے لڑکا دو گے؟ کہنے لگے نہیں نہیں، اللہ نے مجھے بھیجا بشارت دینے کے لیے، لڑکا تو دینے والا وہی ہے، وہی بیٹا دے گا۔ مریم کہنے لگی بتاؤ کیا بشارت ہے؟ کہنے لگے جبرائیل ان اللہ یبشرک، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے تمہارے پیٹ سے ایک بچہ جنم لے گا، تمہارے کوکھ میں ایک بچہ جنم لے گا، اس کا نام عیسیٰ ہوگا،
وجیعا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کا بڑا اونچا مقام ہوگا، ومن المقربین، اور وہ اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہوگا۔ اور اے مریم سنو، اتنا ہی نہیں، جو بیٹا تمہارے کوکھ میں جنم لینے والا ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ بیٹا جب تم اسے دودھ پلا رہی ہوگی تو دودھ پلانے کی مدت میں وہ بولے گا، بات کرے گا لوگوں سے، اور جب ادھیڑ عمر کا ہو جائے گا تب بھی وہ بات کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے بھی ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، جبرائیل امین نے جب یہ ساری خوشخبریاں دے دی، ساری بشارتیں دے دی، مریم علیہ السلام کہنے لگی، قالت انا یکون لی غلام، اے اللہ تیرا نظام تو یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے، اے اللہ میری تو شادی نہیں ہوئی، ابھی میرا نکاح نہیں ہوا، یہ لڑکا کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اے اللہ میرا نکاح نہیں ہوا، میری شادی نہیں ہوئی، اللہ یہ لڑکا کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اے مولا مجھے کسی اجنبی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں نے جو زنا بھی نہیں کیا، بدکاری بھی نہیں کی ہے، اے اللہ یہ لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں، اب دیکھیے فرشتہ جبرائیل کیا کہتا ہے۔ فرشتہ جبرائیل کہتا ہے، مریم سنو، قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء، اللہ کا نظام تو یہی ہے، میاں بیوی کے درمیان بیٹا پیدا ہو، میاں بیوی کے درمیان بچی پیدا ہو، اللہ کا نظام یہی ہے، شادی کے بعد آل و اولاد پیدا ہو۔ لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے اپنا اصول توڑ دیا کرتا ہے، اپنا قانون ختم کر دیا کرتا ہے۔ کیا توڑ دیا کرتا ہے؟ کیا مطلب؟ فرشتہ جبرائیل کہنے لگا، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، فیکون، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اے مریم، اللہ رب العالمین نے کہا ہے، قال ربک هو علی هین، اللہ نے کہا ہے کہ مریم کے پیٹ سے عیسیٰ کو جنم دینا میرے لیے بڑا آسان ہے، گرچہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، گرچہ ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بنا مرد کے بھی تمہارے پیٹ سے عیسیٰ ضرور پیدا کرے گا۔ مریم کہنے لگی، بتاؤ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو کیوں پیدا کرے گا، اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے بھائیوں، بڑی قابل غور بات آ رہی ہے۔ جبرائیل کہنے لگے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، میرے بھائیوں، جنہیں بیٹے پیدا نہیں ہو رہے، جنہیں بیٹیاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے یا شادی کے 2 4 10 سال گزر گئے، آل و اولاد پیدا نہیں ہو رہے ہیں، وہ اس واقعے میں غور کر لیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اے مریم تمہاری کوکھ سے اللہ عیسیٰ پیدا اس لیے کرے گا تاکہ حضرت عیسیٰ کو پوری دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیسی نشانی؟ ذرا تاریخ اسلام پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، نہ آدم کی کوئی ماں، نہ آدم کا کوئی باپ، بنا ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیا۔ حوا کو پیدا کیا، حوا کی کوئی ماں نہیں بلکہ انہیں آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا، بنا عورت کے حوا کو پیدا کر دیا۔ پوری دنیا والوں کو، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، مرد و عورت کے ذریعے سے پیدا کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنا باپ کے پیدا کیا ہے۔ کیا؟ بنا باپ کے پیدا کیا۔ نشانی کیا ملی؟ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو میاں بیوی کے ذریعے اولاد پیدا کر دے، اور اگر چاہے
تو بنا ماں باپ کے بھی اولاد پیدا کر دے جیسا کہ آدم کو اس نے پیدا کر دیا، اور اگر چاہے تو صرف ماں کے ذریعے سے بچہ پیدا کر دے، باپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا، اور اگر چاہے تو صرف باپ کے ذریعے سے اللہ پیدا کر دے، جیسا کہ ماں حوا کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میرا شوہر ایسا ہو گیا، یا یہ نہ سوچے میری عمر زیادہ ہو گئی، ہمارے اندر صلاحیت نہیں، ختم ہو گئی، ساری توانائی ختم ہو گئی، یہ ساری چیزیں نہ سوچے، بلکہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کہیں اللہ جس طرح سے تو نے مریم کو بنا باپ کے بیٹا دے دیا، اے اللہ اسی طرح سے کوئی کرشمہ کر دے کہ میرے کوکھ سے ایک بیٹا جنم لے دے۔ اللہ میرے بھائیوں، کوئی بعید نہیں ہے، اللہ رب العالمین اپنے قانون کو آج بھی بدل دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ کوئی اس سے مانگنے والا تو ملے۔ میرے بھائیوں، حضرت جبرائیل کہنے لگے اللہ رب العالمین اے مریم تمہارے کوکھ سے عیسیٰ کو پیدا کرے گا، پوری دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دے گا عیسیٰ کو۔ میرے بھائیوں، مریم علیہ السلام پورا واقعہ سن لیتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، حضرت جبرائیل امین اپنا منہ کھولتے ہیں، منہ کھولنے کے بعد حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار دیتے ہیں، پھونک مار دیتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ حاملہ ہو گئی میرے بھائیوں، حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل جاتی ہیں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد دور دراز صحرا میں جاتی ہیں، چٹیل میدان میں جاتی ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ جاتی ہیں چٹیل میدان میں، ایک کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ جب وہاں پر بیٹھ گئی درد ذیل شروع ہو جاتا ہے، اب عیسیٰ پیدا ہونے والے ہیں۔ جب اب مریم علیہ السلام کو درد ذیل شروع ہوا تو مریم کہنے لگی اے اللہ یا لیتنی، کاش، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے اللہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، اے اللہ یہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے گی تو میں اسے لے کر کہاں جاؤں گی، اے اللہ میرے قوم والے مجھے جینے نہیں دیں گے، مجھ پر نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، اے اللہ یہ کیسا تو میرا امتحان لے رہا ہے، اے اللہ میں اس بچے کو لے کر دنیا کے کس کونے میں چھپوں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، مریم علیہ السلام دعائیں کر رہی ہیں، شرمندگی کا اظہار کر رہی ہیں، اللہ میری قوم کے اندر میری عبادت کا بڑا چرچا ہے، میں تو مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی، نمازوں کی پابندی کیا کرتی تھی، اے اللہ جب یہ لڑکا یا لڑکی پیدا ہو جائے گی، جب میں اسے لے کر قوم میں جاؤں گی تو قوم والے مجھے جینے نہیں دیں گے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، مریم علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہی ہیں، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، پیدائش ہو جاتی ہے۔ کہاں پر پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ؟ خوش کھجور کے درخت کے نیچے چٹیل میدان، جہاں پر نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کوئی آدمی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عیسیٰ کی ولادت ہو جاتی ہے، چٹیل میدان ہے، کوئی کھانے کا سامان نہیں، پینے کا سامان نہیں۔ اب اللہ رب العالمین مریم سے کہتا ہے اے مریم، یہ جو سوکھا ہوا درخت کھجور کا ہے جس کے نیچے تم بیٹھی ہوئی ہو، اس سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کی ڈلی کو پکڑو، ٹہنی کو پکڑو اور اسے حرکت دے دو، ہلا دو۔ میرے بھائیوں، مریم نے اس سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے ٹہنی کو پکڑا اور ہلا دیا۔ ہلانا ہی کیا تھا کہ فوراً تر کھجوریں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ رب نے سورہ مریم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سوکھا ہوا درخت ہے جس کے اندر طاقت ہی نہیں رہ گئی تھی پیدا کرنے کا پھل، ہے نا؟
مریم سے رب نے کہا اس سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کی ٹہنی کو ہلاؤ. مریم نے ہلایا، تر کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں گرنا شروع ہو جاتی. اللہ جو رب سے ڈرنے والے ہو نا، اللہ رب العالمین انہیں تنہا نہیں چھوڑتا ہے. ایمان تو انسان کا مضبوط ہو پہلے، پھر دیکھے اللہ رب العالمین جینے کا سہارا کہاں کہاں سے نکالتا، جینے کا راستہ کہاں سے نکالتا. میرے پیارے بھائیوں، درخت کی ٹہنی کو مریم نے ہلایا، کھجور گرنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی پینے کا انتظام نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا مریم فکر نہ کرو، ذرا تم اپنے قدم مبارک کی زمین کو دیکھو. میرے بھائیوں، مریم نے جو ہی اپنے قدم کو دیکھا، اپنے قدم کے نیچے زمین کو دیکھا، فوراً پانی ابل پڑا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. میرے بھائیوں، آپ نے تاریخ اسلام میں سنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قدم رگڑا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت ایوب علیہ السلام پر جب 12 سال کی بیماری آئی، اللہ نے کہا اے ایوب اپنے پیر کو زمین پر مارو. رب نے وہاں بھی پانی کا چشمہ جاری کر دیا. میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ اللہ کے لیے ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پوری دنیا ان کے حوالے کر دیتا ہے اور کرامات کا ظہور کر دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، پانی بھی ابلنا شروع ہو گیا، کھجور کا بھی انتظام ہو گیا. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. اے مریم، کھانے کا انتظام ہو گیا، پینے کا بھی انتظام ہو گیا، اور تمہارے گود میں یہ بیٹا ہے، یہ عیسیٰ ہے، اسے دیکھ کر کے اپنے غم کو ہلکا کرو. میرے پیارے بھائیوں، حضرت مریم علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھ کر کے کچھ مہینے تک اپنے بچے کی پرورش کرتی رہی، وہی پانی پیتی رہی، وہی کھجوریں کھاتی رہی. آخرکار ایک دن اللہ نے حکم دے دیا، اے مریم اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھاؤ اور قوم میں واپس لوٹ جاؤ. اللہ اب کیا ہونے والا ہے؟ گئی تھی خالیات اور آئی سواری لے کر. اب دیکھو مریم کی حالت کیا ہونے والی ہے. فاتت به قوما تحملہ. حضرت مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو اٹھا کر کے قوم میں آ جاتی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، قوم میں جب پہنچتی ہیں، قوم والوں نے جو ہی دیکھا جی مریم کے گود میں بچہ ہے، قوم والے نے طرح طرح سے باتیں بنانا شروع کر دی. اے مریم، تو نے تو ہماری ناک کٹا دی ہے، تو نے تو قوم کو بدنام کر دیا ہے، تو نے بدکاری کیوں کر لی ہے؟ اے مریم، تو نے زنا کیوں کر لی ہے؟ یہ بیٹا کہاں سے تو لے کر کے آئی ہے؟ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ ناجائز اولاد تو کہاں سے لے کر کے آئی؟ اے مریم، تیرا باپ تو بڑا نیک تھا، تیری ماں بڑی نیک تھی. اے مریم، تو نے اپنی ماں باپ کی عزت پر پانی پھیر دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، پوری قوم والے مریم کو لعن طعن کر رہے ہیں، مریم کے لیے بد زبانی کر رہے ہیں، مریم کو برا بھلا کر رہے ہیں، زنا کا الزام لگا رہے ہیں. اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے. مریم کھڑی ہیں، دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر کے کھڑی ہیں. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو قوت گویائی عطا کر دی. دودھ پیتا بچہ حضرت عیسیٰ بول پڑا، قال انی عبد اللہ. اے میری ماں کو زناکار کہنے والوں، میری ماں کو فاحشہ کہنے والوں، سنو، میری ماں نے بدکاری نہیں کیا ہے، میری ماں نے یوسف سے زنا نہیں کیا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نے یوسف نجار سے زنا کیا ہے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف نجار کا بیٹا ہوں، وہ لوگ سن لیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، میں ولد الزنا نہیں ہوں، میں ناجائز اولاد نہیں ہوں. میرے پیارے بھائیوں، یہ سارا منظر تھا جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب معلوم ہے ہوتا کیا ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کی زبانیں بند کر دی. جو لوگ مختلف طرح کی باتیں بنا رہے تھے، یہ ناجائز اولاد ہے، اس کی ماں نے زنا کیا ہے، اور یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے،
ساری کی ساری باتیں جو لوگ بنا رہے تھے مریم علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ کو جو لوگ ناجائز اولاد کہہ رہے تھے، میرے باپ، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس سے ہمیں نصیحت کیا ملا؟ نصیحت یہ ملا، ظالموں نے جب ہمارے